یہ بچہ کون ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے پہنچا تو امام کعبہ بھی اس کا ماتھا چومنے پر مجبور ہو گئے؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے لوگ دور رہ گئے اور امام کعبہ اس بچے کے قریب آ گئے اور اس بچے کو اپنے گلے لگا لیا؟ دوستو، آپ سب کو اردو میڈیا کی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، تمام مسلمان جو بھی یہاں پر فریضہ حج کی ادائیگی اور عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، مگر وہاں پر کسی خاص ہستی یا کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو ہی خاص پروٹوکول ملتا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق دھڑ کی معذوری اور فالج کا شکار بچہ غانم المفتاح کارڈل ریگریشن سنڈروم نامی بیماری کی وجہ سے پیدائشی معذور ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے قابل تعریف کام کر رہا ہے کہ ہر کوئی اسے سراہنے پر مجبور ہے۔ اس بچے نے اپنا ذاتی سپورٹس کلب، آئس کریم شاپ اور متعدد دیگر کاروباری ادارے قائم کر لیے ہیں، جبکہ وہ خیراتی اور فلاحی ادارہ بھی چلاتا ہے۔ قطر میں آئی پی سی ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ کے سی ای او امیر الملا نے غانم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچہ مجسم امید اور عزم ہے اور قطر کی نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اگرچہ غانم جسمانی طور پر بے حد کمزور تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کا جذبہ توانا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اس نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں بیت اللہ کی زیارت کی تمنا کا اظہار کیا تھا، جو بالآخر اب پوری ہو گئی ہے۔ کرشماتی بچہ کہلانے والا غانم المفتاح اپنے درجنوں خیر خواہوں کے ساتھ عمرے کے لیے پہنچا اور ہاتھوں کے بل چل کر طواف کعبہ کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے والوں میں مسجد الحرام کے امام شیخ مہر المیکلی بھی شامل تھے۔ غانم نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے علاوہ مسجد الحرام کے امام سے خصوصی ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق قطر سے تعلق رکھنے والے غنیم مفتاح نے طواف کرتے وقت ویل چیئر کا سہارا لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت طواف کا عمل مکمل کیا اور دیگر عازمین کے ساتھ تمام ارکان ادا کیے۔ امام کعبہ نے جب یہ جذبہ دیکھا، جب یہ جوش دیکھا، جب ایمان کا یہ کرشمہ دیکھا تو انہوں نے آ کر اس بچے کا ماتھا چوم لیا، اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج سے ٹھیک تقریباً 41 برس قبل باغیوں کے گروہ کے خانہ کعبہ پر قبضے نے تمام اسلامی دنیا پر سکتہ طاری کر دیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی، اس لیے انہوں نے خاکستری رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائروی صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے کنکیوں سے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی پڑھایا جائے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 40 سال پہلے۔ تو شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری صافے باندھے گئے لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفیں نکال کر لہرائیں اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا، مہدی کا ظہور ہو گیا۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے
ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ اب ان میں سے کچھ مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنز جو ہے انہیں نصب کر کے بیٹھ گئے۔ اب کمانڈر جو ہے اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جوہیمان تھا۔ جوہیمان بن محمد بن سیف العتیبی 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا، اور جب وہ یہاں پر آیا تو سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ جوہیمان جو ہے وہ بھی کنٹرول لینے کے لیے آیا۔ اچھا، اب دوستو الجامعہ کے نظریات سخت گیر تھی اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور بقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اندھیرے کمرے میں جہاں سورج نظر آئے روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ ہر طرح کی تصاویر کے خلاف تھے۔ مسجد نبوی کے قریب بیت الاخوان نامی ایک ہاسٹل انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس مسجد کی محراب نہیں تھی کیونکہ یہ محراب بنانے کو بدعت گردانتے تھے۔ تو یعنی یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پر آ چڑھے تھے اور انہوں نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنا بنا لیا تھا باندی۔ آخر شیخ خالد بن عبدالعزیز یہ جو ہے اس وقت ان کی عمر 70 برس کی بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب میرا خیال ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے اس سے مدد لے لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلامی ممالک جو تھے ان سے مدد لینے کے لیے الارم بجا دیا۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ وہ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سب کے سامنے آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا کہ بجلی چھوڑ دی جائے اور اس سے باغیوں پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن دوستو بات یہ ہے کہ سری کاٹنے کے لیے آپ کو پاؤں تو پکڑنے ہی پڑتے ہیں۔ تو فرانسیسی سیکرٹ سروس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے یہ سارے بے ہوش ہو جائیں۔ آخر کار 41 دن تک کا جو پلان ان لوگوں کے ذہن میں تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب نے اکٹھے ہو کر ان لوگوں کو 14 دن اندر ہی گزارنے دیے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت سب ختم ہو گئی۔ بچے کچے باغی جو ہیں 4 دسمبر کو انہوں نے اپنے آپ کو خود حکام کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سارے جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو تھانے ڈالا گیا اور اچھی خاصی ان کی دھلائی کی گئی۔ پاکستان نے اس دورانیے کے اندر اچھا خاصا ساتھ دیا تھا اس وقت سعودی عربیہ کا، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے احسان تلے دبا ہوا تھا اور پاکستان کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ سعودی مینجمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے، لوگ تبدیل ہو گئے ہیں اور اب وہ پاکستان کے خلاف ٹگے ٹگے کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آل سعود کو عقل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔